بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی مجلس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرقہ کیسے بنتا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام دشمنی میں غیر مقلدین عبداللہ ابن سبا سے بھی آگے نکل گئے، اور موجودہ غیر مقلدین نواب وحید الزماں کی نظر میں مسلکی عصبیت بھڑک اٹھے۔ ان موضوعات پر آج ہم اپنے خصم ابو حسن کذاب و مفتری کے خدشات، اعتراضات بلکہ الزامات کا جواب دے رہے ہیں۔ مفتری لکھتا ہے کہ فرقہ ہمیشہ شخصیات کی نسبت سے بنتا ہے۔ جب کسی شخص کے پیچھے لگ کر اس کو کل دین و ایمان کا محور سمجھ لیا جائے تو فرقہ بن گیا۔ صفحہ نمبر 26۔ جواب: اپنے جملے پر غور کیجئے۔ کل دین و ایمان کا محور سمجھ لیا جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی مقلد مسائل منصوصہ صریحہ میں اپنے امام کی تقلید نہیں کرتا، نہ اپنے امام کو کل دین و ایمان کا محور سمجھتا ہے۔ اس لیے تقلید شخصی کی تعریف آپ نے غلط کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر اس سے فرقہ بنتا ہے۔ مفتری صاحب، فرقہ انانیت سے بنتا ہے۔ جیسے معتزلہ نے اہل سنت سے خروج کیا تو فرقہ بن گئے۔ خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت سے خروج کیا تو فرقہ بن گئے۔ ماضی قریب میں غیر مقلدوں نے اہل سنت سے خروج کیا تو فرقہ بن گئے۔ جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے وہ دین مبین والے ہوں گے، صراط مستقیم والے ہوں گے، اور جو لوگ اللہ کی رسی کو چھوڑ دیں گے وہ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے 1400 سال سے اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اسے چھوڑا مردود ہوئے۔ اگر آپ لوگوں نے بھی اللہ کی رسی کو چھوڑا اور نفس پرستی کا شکار ہوئے تو آپ لوگ بھی مردود ہوئے۔ اس لیے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت میں دوبارہ داخل ہو جائیں۔ اسلام دشمنی میں عبداللہ ابن سبا سے بھی آگے۔ بانی غیر مقلدیت عبدالحق بنارسی کا اعتراف۔ فرقہ نو احداث غیر مقلدوں کا بانی مبانی عبدالحق بنارسی انتہائی متعصب اور غالی شیعہ تھا، جس نے عمل بالحدیث کے پردے میں اہل سنت والجماعت کے ہزارہ لوگوں کو گمراہ کیا۔ اس کے معاصر عالم دین حضرت مولانا قاری عبدالرحمن پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مولوی عبدالحق بنارسی نے ہزارہ آدمیوں کو عمل بالحدیث کے پردے میں قید مذہب سے نکالا، اور مولوی صاحب نے ہمارے سامنے کہا کہ عائشہ علی سے لڑ کر مرتد مری، اگر بے توبہ مری تو کافر مری، العیاذ باللہ۔ اور صحابہ کو 5 حدیثیں یاد تھیں، ہم کو سب کی حدیثیں یاد ہیں۔ صحابہ سے ہمارا علم بڑا ہے، صحابہ کو کم علم تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور تھوڑے عرصہ کے بعد مولوی عبدالحق مولوی گلشن علی کے پاس، جو دیوان راجہ بنارس کے شعبہ مذہب کے صدر تھے، گئے اور کہا کہ میں شیعہ ہوں اور ظاہراً شیعہ ہوتا ہوں۔ میں نے عمل بالحدیث کے پردہ میں وہ کام کیا کہ عبداللہ ابن سبا سے بھی نہ بنتا۔ ہزارہ اہل سنت کو مذہب سے نکال دیا۔ اب ان کا شیعہ ہونا بہت آسان ہے۔ چنانچہ مولوی گلشن علی شیعہ نے
30 روپے ماہوار ان کی نوکری کرا دی۔ کشف الحجاب صفحہ نمبر 21۔ مصنف حضرت مولانا قاری عبدالرحمن پانی پتی رحمہ اللہ۔ موجودہ غیر مقلدین نواب وحید الزماں کی نظر میں، نواب وحید الزماں حیدرآبادی موجودہ زمانے کے نام و نہاد اہل حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ غیر مقلدوں کا گروہ جو اپنے تئیں اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے ایسی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی بھی پرواہ نہیں کرتے، نہ سلف صالحین و تابعین کی، اور قرآن کی تفسیر صرف لغت سے اپنی منمانی کر لیتے ہیں، حدیث شریف کی جو تفسیر آ چکی ہے اس کو بھی نہیں سنتے۔ بعض عوام اہل حدیث کا حال یہ ہے کہ انہوں نے رفع دین آمن بالجہر کو اہل حدیث ہونے کے لیے کافی سمجھا ہے، اور آداب و سنن اخلاق نبوی سے کچھ مطلب نہیں، غیبت، جھوٹ، افتراء سے بھی باک نہیں کرتے۔ ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ اور حضرات صوفیہ کے حق میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات زبان پر لاتے ہیں۔ وہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں، اور بات بات ہر ایک کو مشرک اور قبر پرست کہہ دیتے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے لغات الحدیث، مصنف نواب وحید الزماں حیدرآبادی غیر مقلد۔ خیال ہے کہ نواب وحید الزماں غیر مقلد ہیں، اور انہوں نے غیر مقلدوں کے لیے بہت سی مذہبی خدمات انجام دی ہیں۔ یہ ان کے برسہ برس کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ مسلکی عصبیت بھڑک اٹھی۔ غیر مقلد ابو حسن عبدالرحمن حسینی نے اپنے مستدل کے طور پر یہ حدیث بھیجی، اس کی سند اور صحیح و ضعف کا حکم درج نہیں کیا۔ حدیث کا متن دیکھیے۔ ان انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی باصحابہ فلما قضى صلاته اقبل علیہم بوجہہ قال اتقرؤون فی صلاتکم خلف الامام والامام يقرأ فسكتوا فقالها 3 مرات فقال قائل او قائلون انا نفعل قال فلا تفعلوا وليقرأ احدكم فاتحة الكتاب في نفسه۔ کتاب القرأ صفحہ نمبر 49، جزء القرأ صفحہ نمبر 28، سنن الدار القطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49۔ ابو حسن اس حدیث کی سند اس طرح ہے، نوٹ کر لیجئے۔ حدثنا محمود قال حدثنا البخاری قال حدثنا یحیی بن یوسف قال انبأنا عبد اللہ عن ایوب عن ابی قلابہ عن انس۔ کتاب القرأ للبخاری حدیث نمبر 156۔ بندہ ابو رشید نے اس موقع پر لکھا کہ اس کی سند میں ایک راوی ابو قلابہ مدلس ہے، اور مدلس جب عنعنہ سے روایت کرے تو وہ ناقابل قبول ہوتی ہے۔ علامہ ذہبی میزان میں فرماتے ہیں کہ ابو قلابہ عبداللہ بن زید الجرمی ذکر الذہبی فی میزانہ انہ کان یدلس عمن لحقہم وعمن لم یلحقہم وکان لہ صحف یحدث منها ویدلس التبیین لاسماء المدلسین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 93۔ دوسرا حوالہ المدلسین 33 نمبر۔ میں نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ اس حدیث کا مدار ایوب پر ہے۔ ان کے شاگردوں میں سے حماد بن زید، حماد بن سلمہ، عبد الوارث بن سعید، سفیان بن وعینہ اور اسماعیل بن علیہ اس طرح سند بیان کرتے ہیں۔ ایوب عن ابی قلابہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا یہ حدیث مرسل ہے جو امام بخاری کے ہاں حجت نہیں ہے۔
ان کے صرف ایک شاگرد عبداللہ ان ایوب ان نبی قلابہ ان انس بیان کرتے ہیں، جو ثقات شاگردوں کی روایت کے خلاف ہے۔ ایوب کے یہ شاگرد متکلم فی ہیں، اس لیے یہ سند ضعیف ہے۔ اس بات کا اقرار امام بیہقی نے بھی کیا ہے۔ یہ علمی بحث تھی جسے مفتری نے منطقی بحث کہہ کر ٹال دیا۔ کیا سند کی بحث منطقی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند پر جرح کرنے پر مفتری ابو حسن اس قدر جلال اور جنون کا شکار ہوا کہ جیسے ہم نے کسی نبی کی شان میں گستاخی کر دی ہو۔ کیا امام بخاری معصوم عن الخطا ہیں یا ان کی کوئی روایت ضعیف نہیں ہوتی؟ ہم اجماع کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ہم نے صحیح بخاری پر انگشت نمائی نہیں کی، لیکن ان کی دوسری کتاب قرأت خلف الامام کا مقام صحیح بخاری جیسا نہیں ہے۔ آپ نے بخاری شریف نہیں پڑھی، اسی کتاب سے یہ دلیل میرے پاس بھیجی ہے۔ مفتری صاحب، یہ صحیح بخاری کی حدیث نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حدیث امام بخاری روایت کریں وہ لازماً صحیح ہوگی؟ اگر ایسی بات ہوتی تو اس روایت پر جرح کرنا گناہ ہوتا۔ شیخ البانی امام بخاری کی الادب المفرد کو صحیح اور ضعیف میں کیوں تقسیم کرتے؟ معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہر حدیث صحیح نہیں ہوتی، البتہ امام بخاری کی وہ حدیث جو انہوں نے اپنی جامع کے اندر یعنی الجامع الصحیح کے اندر نقل کیا ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ آج کے لیے بس، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ لامذہبوں کی پہچان حصہ سوم کے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔